کتنا چاہتے ہو عمران خان؟ لو کر لو ختم. اسٹیبلشمنٹ کے لیے تالیاں بجاؤ گے؟ اسٹیبلشمنٹ کے لیے کوئی تالیاں نہیں بجے گی. بجاؤ گے؟ اگر کوئی ہمیں اپنا نہیں سمجھتا اور گولی چلاتا ہے تو چلائے. حاضر ہے ہمارے سینے. ادھر آ ستمگر ہنر آزمائے، تو تیر آزما ہم جگر آزمائیں. ہمارے سینے حاضر ہیں. کتنے ماریں گے؟ میرے پاکستانیوں یاد رکھنا، ایک سہیل آفریدی کے جانے سے کچھ نہیں ہوتا. مجھے مار دے، مجھے شہید کر دے، کچھ بھی نہیں ہوتا. 1,00,000 سہیل آفریدی بھی مر جائیں، شہید ہو جائیں، کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن ایک عمران خان نہیں جانا چاہیے. ایک عمران خان نہیں جانا چاہیے، کیونکہ ایسا لیڈر صدیوں میں پیدا ہوتا ہے. اور اگر خدا نخواستہ ہم میں سے، ہم سب کے ہوتے ہوئے عمران خان صاحب کو کچھ ہو گیا تو یاد رکھنا کہ جس طرح ہم 78 سال سے ذلیل و خوار ہو رہے ہیں تو باقی عمر بھی ہمیں جو ہے اس طرح ہی گزارنا ہے. کیونکہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں حاجی ٹیکا خان صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اور تقسیم کر رہے ہیں، بٹوارا کر رہے ہیں کہ گلگت آپ کا اور کشمیر آپ کا، اور پنجاب آپ کا اور سندھ آپ کا اور بلوچستان آپ کا، اور وفاقی حکومت آپ کی اور اپوزیشن آپ کی. تو حاجی ٹیکا خان صاحب سے ہم نے یہ اختیار لینا ہے. یہ عوام کا اختیار ہے، یہ حاجی ٹیکا خان کا اختیار نہیں ہے، یہ آپ کا اختیار ہے. آپ کے مینڈیٹ کی توہین ہو رہی ہے. تو 5 اگست کو انشاءاللہ تعالی ہم نے پکا ارادہ کیا ہوا ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کے اغوا کے 3 سال مکمل ہونے کے ہیں. میرے پاکستان کے نوجوانوں، 5 اگست کو ہم نے انشاءاللہ تعالی نکلنا ہے. ہم نے یہ سیمی فائنل کامیاب کرنا ہے، اور اس سیمی فائنل کے بعد انشاءاللہ تعالی بہت جلد پھر فائنل بھی ہوگا، اور وہ فائنل بھی آپ دیکھیں گے. وائس چانسلر صاحب، آپ نے پاکستان کا وہ حکمران نہیں بننا جو کہتا ہے کہ میں مانگنے کے لیے نہیں آیا لیکن مجبوری ہے، اور میں IMF نہیں ہوں کہ میرے پاس فنڈ بہت زیادہ ہو میں دیتا جاؤں. ان کو کیا چاہیے کہ میں اپنے لیے جہاز خریدوں، اپنی شاہ خرچیاں بڑھاؤں، نئے گاڑیاں لوں، باہر جزیرے خریدوں، باہر فلیٹس خریدوں. یہ ان کی انٹرسٹ ہے. ان کی انٹرسٹ پاکستان اور پاکستانی عوام نہیں ہے. عمران خان صاحب کی جب گورنمنٹ گرائی گئی بیرونی سازش کے ذریعے تو ہماری اکانومی 6.1% سے گرو کر رہی تھی. پاکستان کی اکانومی ابھی ہمارا GDP گروتھ 3% پر آ گیا ہے. ہمارا پاکستان کا اندرونی اور بیرونی قرضہ 75 سال 43,000 ارب روپے تھا. یہ مسلط شدہ حکومت اس کے آتے ہی وہ قرضہ 97,000 ارب روپے تک پہنچا. مطلب 75 سال کا قرضہ ایک طرف اور یہ 3-4 سال کا قرضہ دوسری طرف. ہماری ٹوٹل GDP مطلب ہمارے پاس، پاکستان کے پاس جو پیسہ ہے، سادہ الفاظ میں آپ کو سمجھاتا ہوں، وہ 1,24,000 ارب روپے ہے، اور ہمارا بیرونی اور اندرونی قرضہ 97,000 ارب روپے ہے. یعنی صرف 27,000 ارب روپے کے گیپ سے جو ہے ہم ڈیفالٹ پر ہیں، ہم دیوالیہ ہونے کے قریب ہیں. پاکستان دیوالیہ ہو جائے گا، اللہ نہ کرے. لیکن دوسری طرف ہمارے جو مسلط شدہ حکمران ہیں اور جو ان کو لائے ہیں، ان کی انٹرسٹ دیکھیں کہ عمران خان صاحب سے بہنوں کو ملنے نہیں دینا، عمران خان صاحب سے وزیر اعلیٰ کو ملنے نہیں دینا، عمران خان صاحب کو اخبار نہیں دینا، ٹی وی نہیں دینا، وکلاء کی ملاقات نہیں کرنی، ڈاکٹرز کی ملاقات ہی نہیں کرنی، پاکستان تحریک انصاف پر لاٹھی چارج کرنا، پاکستان تحریک انصاف پر آنسو گیس کرنا، پاکستان تحریک انصاف کے کارکنوں پر گولی چلانا. یہ ان کی انٹرسٹ. پاکستان کی کوئی فکر ہی نہیں ہے. ریونیو جنریشن کے لیے ان کی سب سے بڑی پالیسی کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ پیٹرول کی قیمت بڑھا دو. باقی کوئی دوسرا طریقہ ان کو نہیں آتا. 75 سال میں پیٹرول کی قیمت 150 روپے تک پہنچی، 150 روپے تک. آج پیٹرول کی قیمت 372-380 روپے تک پہنچی. مطلب ان 3-4 سالوں میں ڈبل سے بھی زیادہ پیٹرول کی قیمت بڑھی ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی پالیسی ہی نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیشہ کسی بھی تحریک میں اسٹوڈنٹس نے کلیدی کردار ادا کیا ہے. آپ پاکستان کا مستقبل ہیں. آپ ابھی پروفیشنل فیلڈز میں گئے ہوں گے، آپ کو پتہ لگا ہوگا کہ کتنی زیادتی کی ہے ان جعلی حکمرانوں نے پاکستان کے ساتھ. ابھی جو پاکستان میں چل رہا ہے، مطلب کچھ مخصوص ٹولہ، کچھ مخصوص لوگ 25 کروڑ عوام کے تقدیر کا فیصلہ کر رہے ہیں، پاکستان کی تقدیر کا فیصلہ کر رہے ہیں. اور ان کو ہم نے دیکھا ہے پچھلے 78 سال سے، 1947 سے لے کر آج تک. اگر فرض کریں چائنا میں ہمارے 2 سال بعد انقلاب آتا ہے اور وہ آج کہاں پر پہنچ گیا ہے اور ہم کہاں ہیں. اگر ہمارا روایتی حریف بھارت ہم سے ایک دن بعد آزاد ہوتا ہے، آج وہ کہاں ہیں اور ہم کہاں ہیں. بنگلہ دیش جو ہماری غلطی کی وجہ سے ہم سے جدا ہوا، آج وہ کہاں پر ہے. ہمارا برادر اسلامی ملک افغانستان تقریباً 40 سال
वहां पर जंग हुई, उन्होंने बैरूनी मुदाखलत को इनकार किया, मुसलसल जंग लड़ी, शहादतें पेश की, इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह किया, लेकिन उन्होंने बैरूनी गुलामी मंजूर नहीं की। आज अफगानिस्तान को देखें, उनका पैसा पाकिस्तान से थोड़ा चाहे। ईरान को देखें, कितनी सैंक्शंस उन पर लगी, आज वो कहां खड़ा है और पाकिस्तान कहां। मतलब वो अमेरिका जो दुनिया में खुद को सुपर पावर कहता है, 5 महीने से मुसलसल उसका मुकाबला कर रहा है। मतलब वो इतना स्टेबल, इतना ताकतवर हो चुका है, लेकिन हम कहां पर है। तो ये उनकी भी गलती है, लेकिन गलती हमारी भी तो है। हम बोलते नहीं, हम निकलते नहीं, हम खड़े नहीं होते। अगर हम किसी मोहम्मद बिन कासिम के इंतजार में हैं तो अभी मोहम्मद बिन कासिम ने नहीं आना। अगर हम किसी तारिक बिन जियाद के इंतजार में हैं तो इस वक्त किसी तारिक बिन जियाद ने नहीं आना। हमने मोहम्मद बिन कासिम बनना है, हमने तारिक बिन जियाद बनना है, हमने अपनी कश्तियां जलानी है, हमने अपने मुस्तकबिल के लिए खड़ा होना है। जो हमारे टैक्स के पैसों से 12-12 अरब रुपए के जहाज खरीदे, जो हमारे टैक्स के पैसों से बाहर अपने लिए जजीरे खरीदे, जो हमारे टैक्स के पैसों से बाहर दुनिया में अपने लिए अपार्टमेंट्स खरीदे, अयाशियां करे, अपने बच्चों के हनीमून सरकारी जहाजों में बाहर करवाए, अवाम के टैक्स के पैसों से करवाए, और हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे। हम बेगैरतों की तरह उनको सिर्फ देखते रहे और फिर असेंबली के फ्लोर पर तमाम मीडिया के सामने खुला चैलेंज करते हैं कि हमने किया, क्या कर लोगे। तो हम देखते रहेंगे, कब तक बर्दाश्त करेंगे। इमरान खान साहब जब हॉस्पिटल में थे उन्होंने कहा था कि मैं तो बर्दाश्त कर लूंगा, आप लोग बर्दाश्त नहीं कर पाए। आज देखें हमारे नौजवान का क्या हाल है। आप में से कितने लोग हैं, अगर आज फर्ज करें आपको पाकिस्तान छोड़ने का मौका मिले, आप में से कोई भी तकरीबन इधर पाकिस्तान में नहीं रहेगा। पाकिस्तान में सारा ब्रेन ड्रेन हो रहा है। जो अच्छे दिमाग है वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटीज नहीं है नौजवानों की। हमारा किसान, इनकी गलत पॉलिसी की वजह से किसान रुल रहा है, खुदकुशी करने पर मजबूर है। हमारा इंडस्ट्रियलिस्ट, कितनी बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां तकरीबन सारी बंद हो चुकी हैं। इमरान खान साहब की हुकूमत में कोरोना के बावजूद हमारा इंडस्ट्री ग्रोथ कर रहा था, हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ कर रहा था, लेकिन आज इनके पास कोई पॉलिसी ही नहीं है। ये डफर है, ये यहां से पैदल है। ना इनके पास रिफॉर्म्स की कोई पॉलिसी है, ना इकोनॉमी की कोई पॉलिसी है, ना सोशल पॉलिसी है। एक तरफ इकोनॉमी बेहतर करने की कोशिश करते हैं सिर्फ पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के लिए, दूसरा कोई भी मसला आ जाए मुल्क में, ये जो है डंडे की जोर पर और बंदूक की नोक पर हल करते हैं। हमने पुरअमन एहतजाज किया 26 नवंबर को, मासूम पाकिस्तानियों पर, पुरअमन शहरियों पर इन्होंने गोलियां चलाई। फिर हमारे लाशें हमको नहीं दे रहे थे। उनकी फैमिलीज जो वहां पर हमारे शहदा थे 26 नवंबर को, हम अपनी लाशें मांग रहे थे, हमारी लाशें हमें नहीं दी जा रही थी। स्टाम्प पहले लिखते थे, आप उंगलियां लगाते, तुम बाहर बोलोगे नहीं। उनकी फैमिली से मुरीद के में आप में से किसी को पता नहीं है, क्योंकि ये मीडिया खामोश है, नहीं दिखाता, जुल्म और जबर नहीं दिखाता, सिर्फ वो दिखाता है जिसकी इजाजत इनको दी जाती। मुरीद के में भी लाशें गिराई गई हमारे साउदर्न रीजन में, और मर्ज अजला में रोजाना की बुनियाद पर लाशें गिर रही हैं। हमारे नौजवान शहीद हो रहे हैं, बलूचिस्तान रो रहा है, लहूलुहान है। कश्मीर में आप लोग देख रहे हैं कि क्या हो रहा है। हम तो कहते थे कि कश्मीर पाकिस्तान का शेरक है, तो शेरक काट रहे हो। वहां पर लोग क्या मांग रहे हैं? आप अपने हकूक मांग रहे हैं, दे दो। बलूचिस्तान में बलोच क्या मांग रहे हैं? अपने हकूक मांग रहे हैं, दे दो। खैबर पख्तूनख्वा में पख्तून क्या मांग रहा है? अपने हकूक मांग रहा है कि मादनियात हमारे हैं, इस पर हमारा हक है। बिजली हम पैदा कर रहे हैं, पहले हक हमारा है, हम दे रहे हैं पूरे पाकिस्तान को, हमारे पैसे दो। 2500 अरब रुपए हमारे बकाया दो, क्यों नहीं देते? तेल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, हमारा हक ज्यादा है, लेकिन कंजप्शन सिर्फ 8% है, बकाया हम पूरे पाकिस्तान को दे रहे हैं, तो दो हमारे पैसे, हमारा हक दो। गैस हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, गैस हम 500 MMCFD से ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा आईन में ये लिखा है कि जहां पर गैस प्रोड्यूस होगा सबसे पहले हक उस सूबे के अवाम का है। हमारी टोटल कंजप्शन सिर्फ 150 है, बाकी इससे ज्यादा जो गैस प्रोड्यूस हो रहा है हम पूरे पाकिस्तान को दे रहे हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि रात को भी गैस की लोड शेडिंग होती है, हमारे CNG स्टेशन भी बंद कर दिए। तो क्यों नहीं देते हक? तो मैं बार बार ये कहता हूं कि जब कौमें कड़ी होती हैं, अपना हक मांगती हैं, उनको अपना हक दो, क्योंकि हकूक की जो तहरीकें होती हैं वो फिर आजादी की तहरीकें बन जाती हैं। बलूचिस्तान में हम वो देख रहे हैं। कौन मशवरे देता है आप? कौन आपको कहता है कि आप ठीक जा रहे हैं? वो सबसे बड़ा बेवकूफ है, और किसी बेवकूफ की बात मानना उससे भी बड़ी बेवकूफी है। आओ ना, अवाम का सामना करो, अवाम के दरमियान आओ, अवाम से जरा पूछो, अपने बारे में भी पूछो
اور جن چوروں لٹیروں ڈاکوؤں کو آپ فارم 47 پر لائے ہیں ان کے بارے میں پوچھو. لوگ آپ کو جواب دیں گے کہ آپ کی کیا پوزیشن ہے. 4 سال سے مسلسل 9 اپریل 2022 سے مسلسل آپ زیادتی کر رہے ہیں, جبر کر رہے ہیں, فستائیت کر رہے ہیں, ظلم کر رہے ہیں. کیا کر لیا آپ نے؟ عمران خان کو ختم کر لیا, پی ٹی آئی کو ختم کر لیا. اس حال میں تالیوں کو گونج آپ کو بتائے گی کہ یہ عمران خان کو کتنا چاہتے ہیں. یہ 2-3 ہے, خیر ہے, 10 روپے کی فری. ہاں اچھا, یہ حالت ہے. عمران خان کو ختم کر لیا نہیں, جھکا لیا نہیں, دبا لیا نہیں. وہ تو ابھی بھی جیل میں بیٹھ کر آزاد ہے. نہیں مان رہا آپ کی ایک بھی. آپ ان کے پاؤں پکڑ رہے ہیں, معافیا مانگ رہے ہیں, نہیں چھوڑ رہا آپ کو. NRO مانگ رہے ہو تم خود, لیکن وہ جیل میں رہ کر بھی آزاد ہے. آپ باہر رہ کر بھی غلام ہیں. وہ جیل میں رہ کر بھی پورے پاکستان پر حکومت کر رہا ہے. آپ ڈنڈے کی زور پر, بندوق کی نوک پر آتے ہوئے بھی حکومت نہیں کر پا رہے. لیکن پاکستان کے ان لوگوں کو جو منصوبہ ساز ہیں, جو بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں, ان کو سوچنا چاہیے کہ آپ ملک کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں, اور آپ اپنے لیے پاکستانیوں کے دل میں نفرت کتنی پھیلا رہے ہیں, اور یہ نفرت کس حد تک پہنچ چکی ہے. یہ لاوا بن چکی ہے اور یہ ایک دن پٹے گی, اور جس دن یہ لاوا پٹے گا تو بہت سے لوگوں کو بہا کر لے جائے گا, اور پھر کسی کے ہاتھ کچھ نہیں آنا. اور یہ لاوا میں پڑتے ہوئے دیکھ رہا ہوں, کیونکہ میں نے خیبر سے لے کر کراچی تک, لاہور تک لوگوں کی آنکھوں میں, ادھر کوئٹہ تک لوگوں کی آنکھوں میں یہ نفرت دیکھی ہے. یہ نفرت دن بدن پھیلتی جا رہی ہے, اور ایک دن آئے گا کہ عمران خان خود آ کر بھی آپ کا لبادہ اوڑھ کر بھی آپ کی عزت بحال نہیں کر پائے گا. تو اس حد تک پاکستانی قوم کو نہ لے کر جاؤ, اس حد تک اپنے لیے نفرت پاکستانیوں کے دل میں نہ لے کر جاؤ, کیونکہ نہ پھر آپ برداشت کر پائیں گے اور نہ پھر ہم روک پائیں گے. پاکستان کا برا حال ہے. پاکستان ہمارا ہے, ہم نے یہاں جینا مرنا ہے. ہمارا سب کچھ پاکستان میں ہے, ہمارے بچوں کا سب کچھ پاکستان میں ہے, ان کا مستقبل پاکستان میں ہے. اب تو جس طرح ریٹائرڈ ہوتے ہیں چلے جاتے ہیں, جس طرح اقتدار سے نیچے اترتے ہیں بھاگ جاتے ہیں, لیکن ہمارا تو جینا مرنا یہاں پر ہے. نوجوانوں, آپ کا جینا مرنا یہاں پر ہے. ابھی آپ آگے جائیں گے, آپ کے بچے ہوں گے, آپ کے بچوں کا مستقبل پاکستان میں ہے. تو آپ نے نہ خود کو تباہ ہونے دینا ہے, نہ اپنے بچوں کے مستقبل کو تباہ ہونے دینا ہے. طلباء کی تاریخ دیکھیں, اسٹوڈنٹس کی تاریخ دیکھیں, ہر تحریک میں آپ لوگوں نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا ہے, صف اول کا کردار ادا کیا ہے. ریسنٹلی, زیادہ دور نہ جائیں, بھارت میں کیا ہوا, اسٹوڈنٹس نکلے نا, کون ٹکا ان کے سامنے؟ کوئی بھی نہیں ٹک سکتا آپ کے سامنے. کسی میں جرأت نہیں ہے کہ وہ نوجوانوں اور طلباء کے سامنے ٹکے. ابھی تک ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں, خاموش رہیں, ہم دیکھتے رہیں. لیکن میرے نوجوانوں, ابھی وقت ہے. ابھی ہم نے پاکستان کی تقدیر بھی بدلنی ہے, پاکستان کی تاریخ بھی بدلنی ہے انشاءاللہ تعالی. ابھی ہم نے نکلنا ہے. پاکستان تحریک انصاف کے لیے نہیں, عمران خان کے لیے بھی نہیں, اپنے لیے, پاکستان کے لیے, اپنے بچوں کے لیے, اپنے بچوں کے آنے والے مستقبل کے لیے ہم نے نکلنا ہے. ہم نے کڑا ہونا ہے.